بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریفک رک گیا تھا، دور تک مختلف گاڑیوں کی لمبی قطاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ انٹرپول کے افسر نے کہا، مسٹر کارمل خاموش ہو جائیں، یہ راستہ چھوڑ کر اس گلی سے چلیں۔ کیا اس گلی سے چلنے سے موت نہیں آئے گی؟ اگر تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو تو ہم چند گھنٹوں کی زندگی اپنے طور پر گزار لیں گے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ہمیں افسوس ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کے مطابق آپ کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ کارمل نے اچانک اپنا ریوالور نکال کر اس افسر کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، ابھی ایک گولی چلے گی اور تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ درجنوں مسلح گارڈز اور سراغر سانوں نے اپنی گنیں سیدھی کیں اور کارمل کو نشانے پر لے کر کہا، ریوالور پھینک دو ورنہ ہم گولی مار دیں گے۔ سومنا اور کارمل کہے لگانے لگے۔ پھر کارمل بولا، لوگوں دیکھو، ادھر دیکھو، یہ سب ہماری حفاظت پر مامور ہیں اور ہمیں مار ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ ہمیں مرنا ہی ہے، پھر ان کی دھمکی کیا معنی رکھتی ہے؟ کارمل نے اپنے ریوالور کو اپنی جیب میں رکھ کر ایک ٹیکسی والے کو روکا، پھر اس میں سومنا کے ساتھ بیٹھ کر جانے لگا۔ ان کی حفاظت کرنے والے کھڑے رہ گئے۔ کئی افسر موبائل فون کے ذریعے اپنے آقاؤں سے سومنا اور کارمل کے سلسلے میں بول رہے تھے۔ انہیں جواب ملا، انہیں تماشا نہ بناؤ، امریکی حکام بدنام ہو رہے ہیں، انہیں جہنم میں جانے دو۔ وہ دونوں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سومنا نے کہا، بہت دیر ہو چکی ہے، فرحاد کے بیٹے نے ہم سے کوئی بات نہیں کی ہے، شاید اب وہ مہلت ختم ہونے پر آئے گا۔ کارمل نے کہا، اس نے مہلت دے کر ہماری زندگی کو بوجھ بنا دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہمیں ایک ایک گولی مارتا اور ہم مر جاتے۔ فرحاد کی ہلاکت سے اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں کو جو صدمہ پہنچ رہا ہے، وہ صدمہ ہمارے آرام سے مر جانے سے دور نہیں ہوگا۔ کچھ تو اپنے اندر کا غصہ اور غبار نکالا جاتا ہے، علی تیمور بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ خفیہ ایجنسی والی عمارت کے سامنے ٹیکسی سے اتر گئے، اسے کرایہ دے کر رخصت کر دیا، پھر عمارت میں داخل ہو کر لفٹ میں آ کر بولا، ہم کرائے کے قاتل ہیں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کرائے کا رہنما ہے، وہ کرایہ لے کر لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچاتا ہے، ہم کرایہ لے کر لوگوں کو منزل سے دور کر دیتے ہیں۔ آخری وقت میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کتنی غلط زندگی گزارتے رہے ہیں۔ وہ لفٹ سے باہر آ کر ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئے، دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ سومنا نے کہا، اسے کھلا رکھو، بعد میں ہماری لاشیں لے جانے والے آئیں گے۔ اس نے دروازے کو کھول دیا، ایک کمرے میں آ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، مقتول باپ کے بیٹے، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہماری آوازیں سن رہے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں مہلت کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کارمل کی زبان سے کہا، تمہاری بات کا جواب تمہاری زبان سے دے رہا ہوں تاکہ سومنا بھی سن سکے۔ میں نے اس لیے مہلت دی ہے کہ تم ان چند گھنٹوں میں دنیا کو وہ روپ اور رنگ دیکھ لو جو ساری زندگی نہ دیکھ سکے۔ تمام خفیہ ایجنسیاں ہوں، تمام بڑے ممالک ہوں، امریکہ بہادر ہو یا جان نثار کرنے والے دوست ہوں، کسی نے ساتھ نہیں دیا، پھر تم کیسی فریب بری زندگی گزارتے رہے، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کارمل نے کہا، ہمیں معلوم ہو چکا ہے، یہ زندگی ناقابل برداشت ہو گئی۔ تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہمیں ابھی مار ڈالو۔ تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو پھر ابھی مرو گے، لیکن مرنے سے پہلے ایک بہت بڑا راز اپنے ساتھ اس دنیا سے لے جاؤ۔ وہ راز یہ ہے کہ میں فرحاد علی تیمور ہوں، تم نے اور سومنا نے مجھے نہیں، سردار دلاور کو ہلاک کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، میری جگہ کوئی بھی مرا ہو مگر تم نے اور تمہارے آقاؤں نے اپنی دانست میں مجھے مار ڈالا ہے۔ آئندہ میں دشمنوں کو اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھوں گا۔ تم دونوں کو نہ اس کمرے سے باہر جانا ہے اور نہ کسی کو اندر آنا ہے، اس لیے یہ راز تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ سومنا نے میری مرضی کے مطابق اپنے پرس میں سے ریوالور نکالا اور مسکرا کر بولی، میری جوانی کے پہلے دن سے تم میرے تھے، آج بھی میرے ہو۔ تمہیں گولی مارتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنی ہی جان لے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹریگر دبایا، ایک فائر کیا، پھر دوسرا فائر کیا۔ کارمل گولیاں کھا کر ڈگمگاتا ہوا فرش پر گرا، پھر ذرا دیر تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ سومنا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوتا، میں نے اس کے دماغ میں رہ کر یہ مرحلہ آسان بنا دیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آ کر کارمل کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔
میں نے کہا تمہیں رونے کا حق ہے، بتاؤ میں تمہیں ماتم کرنے کے لیے کتنی مہلت دوں؟ میں ابھی مر جانا چاہتی ہوں، لیکن مرنے سے پہلے وہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں جسے کارمل سے نہ کہہ سکی، اگر کہہ دیتی تو اس کے لیے مرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں ماں بننے والی ہوں، اسے باپ بننے کا بہت ارمان تھا، آج میں اسے یہ خوشخبری سنانے والی تھی۔ جب تم موت بن کر آ گئے تو میرے ذہن نے سمجھایا کہ وہ اپنے بچے کی صورت دیکھنے اور اسے بازوؤں میں لے کر چومنے کے لیے تم سے تڑپ تڑپ کر زندگی کی بھیک مانگے گا، مگر جو درندوں کی طرح انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے اسے تم کبھی معاف نہ کرتے، اس لیے میں نے اسے خوشخبری نہ سنا کر اس کے لیے موت آسان بنا دی۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، وہ بولی، آہ میرے دل میں بھی ارمان ہے کہ اپنی کوکھ سے اسے جنم دوں اور اسے سینے سے لگاؤں، مگر میں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے تم سے یہ سب کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو صرف ایک عورت جانتی ہے جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے ریوالور کی نال کو اپنی کن پٹی سے لگا لیا، لیکن وہ میری مرضی کے مطابق گولی نہیں چلا سکتی تھی۔ اس نے مجھے کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا، اسے تو مارنا ہی تھا، لیکن اسے مارنے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ایک معصوم بچے کی جان لے رہا ہوں، اور اسے زندہ چھوڑنے سے دشمنوں پر یہ راز کھل سکتا تھا کہ فرحاد ابھی زندہ ہے۔ سوال اب ایک عورت کو نہیں، ایک ماں اور معصوم بچے کو ہلاک کرنے کا تھا۔ کیا میں بچے کو مار ڈالوں گا؟ وہ ریوالور کی نال سومنا کی کان پٹی سے اسی طرح لگی ہوئی تھی، اس کی ایک انگلی ٹریگر پر تھی، لیکن میں اس کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ میری مرضی کے بغیر نہ ٹریگر کو دبا سکتی تھی اور نہ ہی ایک گولی اپنے سر میں پیوست کر کے اپنے محبوب کی طرح موت کی نیند سو سکتی تھی۔ اس نے اور اس کے محبوب کارمل جیمز نے نہ جانے کتنے انسانوں کو قتل کیا تھا۔ پچھلی بار ان دونوں نے سردار دلاور کو فرحاد علی تیمور سمجھ کر اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ دونوں نے ہی جیسے مجھ پر گولیاں چلائی تھیں، کارمل کی طرح سومنا بھی شفاق قاتلہ تھی، بھاری معاوضہ لے کر کسی کو بھی بے رحمی سے قتل کر دیتی تھی۔ دونوں ہی رحم کے مستحق نہیں تھے، اسی لیے میں نے کارمل کا کام تمام کر دیا تھا۔ اس کی لاش سامنے ہی فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اب میں سومنا کو قتل کروں یا نہ کروں، وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتی تھی، کارمل کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے خودکشی سے روک رکھا تھا۔ وہ جان دینے سے پہلے بتا چکی تھی کہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کارمل سے اس کے برسوں کے تعلقات تھے اور وہ بارہا باپ بننے کی خواہش ظاہر کر چکا تھا۔ سومنا نے وعدہ کیا تھا جیسے ہی قدرت کو منظور ہوگا وہ اس کی باپ بننے کی خواہش پوری کرے گی۔ اسے صبح لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ یہ خوشخبری کارمل کو سنانے والی تھی۔ جو انسانی زندگی کو کھیل سمجھ کر مٹی میں ملا دیتے ہیں، ان کے اندر بھی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کارمل کو بہت بڑی خوشخبری سنا کر اس کی نظروں میں اور زیادہ اہم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن یہ خبر سنانے سے پہلے ہی میں موت بن کر ان کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ انہیں میرے قتل کا معاوضہ دینے والے بڑے ممالک، دنیا کی کئی خطرناک ایجنسیاں، انٹرپول اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغر ساں اپنے تمام ذرائع اور وسائل اختیار کر کے ان دونوں کو ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوششیں کر رہے تھے۔ میں جس طرح ان کے دماغوں پر چھایا ہوا تھا، اس سے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور سیاسی چال بازیاں انہیں موت سے نہیں بچا سکیں گی۔ سیاسی سودے بازی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ میری ہلاکت کے باعث بابا صاحب کے ادارے میں 40 دنوں تک سوگ منانے کا ڈرامہ پلے کیا جا رہا تھا۔ 40 دنوں تک ادارے کے کسی فرد سے بھی فون یا فیکس کے ذریعے رابطہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سب ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ میری ہلاکت کے بعد میرا بیٹا علی تیمور انتقام لینے کے لیے ازبکستان پہنچا ہوا ہے اور آمنہ فرحاد کی روحانی ٹیلی پیتھی اس کی مدد کر رہی ہے۔ دنیا کے تمام محافظوں کی طرح سومنا اور کارمل بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اب زندہ نہیں بچیں گے۔ ان حالات میں سومنا کے دل نے کہا، میں کارمل کو اس برے وقت میں باپ بننے کی خوشخبری نہ سناؤں۔ ابھی وہ ایک مجرم ہونے کی سزا پاتے ہوئے علی تیمور کے ہاتھوں مر جائے گا، لیکن باپ بننے کی خبر ملے گی تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اپنے بچے کو بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا کر چومنے کی خواہش اتنی شدت اختیار کرے گی کہ جو موت اس کے لیے آسان
آسان تھی وہ مشکل ہو جائے گی، وہ مرنا نہیں چاہے گا اور علی تیمور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سومنا نے کارمل کی موت کو آسان بنانے کے لیے اسے یہ خوشخبری نہیں سنائی جس طرح تمام مجرم اپنا برا انجام سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنا یہی انجام سمجھ کر مر گیا۔ میں نے اس دوران میں سومنا کے چور خیالات نہیں پڑے تھے۔ جب اس نے خود بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میری عجیب جذباتی حالت ہو گئی۔ اسے گولی مارنے کا مطلب یہی ہوتا کہ میں اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی قتل کر رہا ہوں۔ وہ بچہ معصوم تھا، اس کے ماں باپ درندے قاتل ہی صحیح، لیکن وہ انسان کا بچہ تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی طرح قاتل درندہ بن جاتا۔ شیطان کے گھر میں بھی ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے پرورش پائی تھی۔ آخری بات یہ تھی کہ کسی بھی بچے کو ہلاک کرنا درندگی اور دہشت گردی ہوتی ہے، اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میری مرضی کے مطابق اس کا ریوالور کن پٹی سے ہٹ گیا۔ وہ جس ہاتھ سے خود کو ہلاک کرنا چاہتی تھی وہ ہاتھ اس کی گود میں ایک بچے کی طرح آ گیا۔ اب میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں محبوب کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے تمام تکالیف سے گزرنا چاہتی تھی۔ یہ شدید خواہش تھی کہ اسے جنم دے کر اس کی صورت دیکھے، اسے خوب چومے اور اپنے سینے سے لگائے۔ ان تمام شدید خواہشات کے باوجود وہ کارمل کی موت کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، مرنا چاہتی ہو؟ ہاں، ایک محبت کرنے والی ایک بچے کی صورت میں اپنے محبوب کو زندگی کا سب سے خوبصورت اور انمول تحفہ دینا چاہتی ہے۔ مجھ سے تحفہ لینے والا اور میری قدر کرنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، پھر میں جی کر کیا کروں گی؟ تم نے درجنوں قتل کیے ہیں، حتیٰ کہ سردار دلاور کو فرحاد سمجھ کر مجھ پر بھی گولیاں چلائی ہیں۔ کسی کو بھی ہلاک کرتے وقت تمہارے اندر انسانیت کبھی نہیں جاگی؟ کیا اس بچے کو بھی ہلاک کرو گی جو تمہارے پیٹ میں ہے؟ ٹھیک ہے، تمہاری انسانیت نہیں جاگتی، کیا ممتا بھی نہیں تڑپ رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈانپ کر رونے لگی، کہنے لگی، مجھ سے ایسی بات نہ کرو۔ آج پہلی بار اپنے بچے کی ہلاکت کا سوچ کر میرا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ آج پہلی بار میرے اندر میرا بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، ممی کیا تمام انسانوں کے بچے میری طرح لاڈلے ہوتے ہیں؟ وہ داڑے مار مار کر روتے ہوئے بولی، میں خود کو گولی مارنا چاہتی ہوں، لیکن اندر سے میرا بچہ میرا ہاتھ روک رہا ہے، مجھ سے زندگی اور ایک ماں کی محبت مانگ رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ زندہ رہو۔ اس نے چونک کر چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر آنسو بھری آنکھوں سے خلا میں یوں دیکھا جیسے مجھے دیکھ رہی ہو۔ پھر وہ بے یقینی سے بولی، تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے؟ نہیں، بچے کو دودھ پلانا دنیا کی ہر ماں کا حق ہے۔ میری ماں نے مجھے دودھ پلایا تھا، میں تمہارے بچے سے دودھ پینے کا حق چھیننا نہیں چاہتا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں نے سردار دلاور پر فرحاد سمجھ کر گولیاں چلائی ہیں، گویا میں نے تمہیں ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور تم کہتے ہو کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے زندہ رہوں۔ تمہارے بچے نے مجھ پر گولیاں نہیں چلائی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سانپ کے بچے بھی زہریلے ہوتے ہیں، لیکن تم سانپ نہیں ہو، میں نہیں جانتا تم اسے کارمل اور اپنی طرح درندہ بناؤ گی یا ہماری طرح انسان، لیکن میں تمہارے بچے کی زندگی چاہتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم سامنے ہوتے تو میں تمہارے قدموں سے لپٹ کر خوب روتی۔ میں اسے جنم دینا چاہتی ہوں۔ میرے اندر کی ممتا مجھے انسان بنا رہی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے بچے کو انسان بناؤں گی۔ تم میرے اندر ہو، میرے دل کی سچائی سمجھ سکتے ہو۔ ہاں، تم یہ باتیں دل کی گہرائی اور سچائی سے کہہ رہی ہو، لیکن میرے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ اب امریکہ اور دوسرے دشمن تجسس میں مبتلا ہوں گے کہ فرحاد کے بیٹے علی تیمور نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے۔ وہ تم سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، تمہیں جواب دینے پر مجبور کریں گے۔ میں بہت مجبور ہو جاؤں گی تو جان دے دوں گی، لیکن کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم زندہ ہو۔ تم بے شک نہیں بتاؤ گی، لیکن الفا تمہارے دماغ میں آ کر حقیقت معلوم کر لے گی۔ تم جانتے ہو میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی ہوں، لیکن جب عورت درد ذیل میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر پاتی ہے۔ ان لمحات میں وہ بچے کو جنم دینے کے لیے موت سے لڑتی رہتی ہے۔ تم درست کہتے ہو، پھر تو مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔
تمہارے زندہ رہنے کا راز اپنے سینے میں چھپا کر مر جانا چاہیے۔ میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، تم زندہ رہو گی، میں تم پر تنویمی عمل کروں گا اور تمہارے دماغ کی تہہ سے یہ بات مٹا دوں گا کہ فرحاد زندہ ہے۔ پھر درد ذہ کے لمحات میں بھی تمہارے چور خیالات الپا وغیرہ کو یہی بتائیں گے کہ میں واقعی قتل کر دیا گیا ہوں۔ فرحاد تم واقعی دیوتا ہو، مجھے اور میرے بچے کو زندہ رکھنے کے لیے اتنی زحمتیں اٹھاؤ گے، میں شرم سے گڑی جا رہی ہوں۔ جذباتی ہو کر نہ سوچو، جتنی جلدی ہو سکے کارمل کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے سب کو یہی تاثر دو کہ تم صدمے سے نڈال ہو اور کسی کے سوالات کے جواب نہیں دے سکو گی۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد تم کل جواب دینے کے قابل ہو سکو گی۔ آج رات میں تم پر تنویمی عمل کروں گا۔ میں نے اسے کوڈ ورڈز بتائے اور سمجھایا، ان کوڈ ورڈز کے بغیر جو بھی تمہارے دماغ میں آنا چاہے تم سانس روک لیا کرو گی۔ پھر آج رات کے بعد کسی بھی خیال خوانی کرنے والے کو تمہارے ذریعے نہیں معلوم ہو سکے گا کہ میں زندہ ہوں۔ اب وہ کارمل کی موت کا ماتم کرنے، تمام محافظوں کو اطلاع دینے اور اپنے محبوب کی آخری رسومات ادا کرنے والی تھی، اس لیے میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے جیسے دنیا کے تمام جرائم پیشہ افراد اور سراغر شاہ سومنا اور کارمل کو علی تیمور سے بچانے کے لیے اپنے تمام وسائل اور تجربات کو کام میں لا رہے تھے، ان کے دماغ میں یہ سوئی پھنسی ہوئی تھی کہ میں تو قتل ہو چکا ہوں، لیکن میرے ساتھ رہنے والی سمرینا کہاں چھپی ہوئی ہے؟ کتنے ہی سراغر شاہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ ہم دونوں اس شہر کے ایک علاقے میں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس علاقے کے کچھ لوگ ہمیں ازبک باشندوں کی حیثیت سے تلاش کرتے ہوئے پہنچے تھے۔ وہ تلاش کرنے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ میں دنیا میں نہیں رہا ہوں، اس لیے سمرینا جہاں بھی ہوگی تنہا ہوگی یا اس کی حفاظت کے لیے میرا بیٹا علی تیمور ہوگا۔ کارمل کی تدفین کے بعد سراغر شاہ ہماری طرف آئے تھے۔ اس علاقے میں انکوائری کے دوران ہم سب سے بھی گفتگو کی تھی۔ ان انگریز سراغر شاہوں کے ساتھ مقامی جاسوس بھی تھے، لیکن وہ ہمیں پہچان نہیں پائے تھے۔ اس رات میں نے سومنا پر تنویمی عمل کر کے اس کے ذہن میں یہ نقش کر دیا کہ میں واقعی اس کے اور کارمل کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوں۔ علی تیمور نے انتقاماً کارمل کو ہلاک کر دیا ہے، صرف سومنا کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ باتیں نقش ہونے کے بعد آئندہ الپا اور مہاراج بھی اس کے چور خیالات پڑھ کر میری ہلاکت کا یقین کر لیتے۔ دوسرے دن کئی سراغر شاہ اور امریکی نمائندے سومنا سے ملاقات کرتے رہے اور سوالات کرتے رہے کہ علی تیمور ان کے پاس کیسے پہنچا تھا، اس نے کارمل کو کیسے ہلاک کیا اور اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ وہ سب کو جواب دیتی رہی کہ اس نے علی تیمور کو روبرو نہیں دیکھا ہے، وہ فون کے ذریعے بولتا تھا۔ پھر اس نے کارمل پر کہاں سے گولی چلائی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور ایک معصوم بچے کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے زندہ چھوڑا جا رہا ہے۔ امریکہ میڈیا کے ذریعے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ فرحاد سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، وہ افغانستان میں پناہ لینے والے ایک مسلمان دہشت گرد کی حفاظت کے لیے گیا تھا۔ وہ دہشت گرد امریکہ کو مطلوب ہے، لیکن فرحاد دوسرے انتہا پسند مسلمانوں کی طرح کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ مجاہد ہے، وہ اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ آخر اس نے جان دے ہی دی، اس مجاہد کی حفاظت کی اور اس پر چلنے والی گولیاں اپنے سینے پر کھا لیں۔ جس نے فرحاد پر گولیاں چلائیں اس کا نام کارمل ہے، اس کی معاون سومنا ہے۔ علی تیمور نے باپ کا انتقام لینے کے لیے کارمل کو مار ڈالا، لیکن سومنا کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ سومنا کو جلد ہی ٹی وی اسکرین پر لا کر ساری دنیا کے سامنے حقیقت پیش کی جائے گی۔ یہ بتایا جائے گا کہ وہ مسلمان مجاہد نہیں دہشت گرد ہے اور فرحاد نے خواہ مخواہ ان معاملات میں خود کو الجھا کر اپنی جان دی ہے۔ سومنا سے کہا گیا کہ اسے میڈیا کے سامنے دنیا کے سامنے آ کر یہی بیانات دینے ہیں۔ سومنا نے کہا مقتول باپ کے بیٹے علی تیمور میں اتنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے میرے بچے کو پیدا ہونے اور زندہ رکھنے کے لیے مجھے ہلاک نہیں کیا ہے۔ میں اس کے باپ کے خلاف بیانات دے کر کم ظرفی کا ثبوت نہیں دوں گی۔ ہم افغانستان میں کسی مسلمان دہشت گرد کو نہیں جانتے ہیں۔ مسٹر رابرٹو نے بھاری معاوضہ دے کر فرحاد کو قتل کرنے کا ہم سے سودا کیا تھا، اسی لیے ہم نے کسی دشمنی کے بغیر صرف معاوضے کے لالچ میں فرحاد کو قتل کیا ہے۔ بڑے بڑے اہم افراد نے اسے سمجھایا کہ وہ فرحاد اور دہشت گرد کے خلاف بولے گی تو امریکہ کے لیے افغانستان پر حملہ کرنے کے جواز پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ فرحاد سے دشمنی نہیں کی گئی تھی بلکہ وہ خود جان پر کھیلنے کے لیے افغانستان
افغانستان چلا گیا تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سومنا سے کہا وہ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں تم ویسا ہی بیان دو، مسلمانوں سے امریکہ اور اسرائیل کی دشمنی ساری دنیا پر ظاہر ہے، تمہارے مخالفانہ بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے زبردستی اسے مائل کیا، ایسا بیان دینے کے لیے اسے امریکہ بلایا گیا۔ سیکیورٹی فورس اسے اپنی حفاظت میں لے کر ایئرپورٹ آئی۔ اسی دوران میں کہیں سے ایک گولی آ کر سومنا کے پیٹ میں لگی، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، پھر دوسری گولی لگتے ہی وہ فرش پر گر کر اپنے بچے سمیت تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ سیکیورٹی والوں نے گولی چلانے والے ایک شخص کو دیکھا، پھر تڑا تڑ فائرنگ کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا، جبکہ اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے زندہ رہنے اور گرفتار ہونے سے یہ راز کھل جاتا کہ سومنا کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کی ہلاکت کے بعد پھر میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ سومنا کو سچ بولنے سے روکنے کے لیے علی تیمور کے ایک اعلی کار نے قتل کر دیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے یہ بات نہیں لائی گئی کہ سومنا ماں بننے والی تھی اور علی تیمور نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ سومنا کی زندگی امریکہ اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہوا، میں دشمن ہو کر اسے اور اس کے بچے کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، وہ دوست ہو کر اپنا کام نکالنے کے بعد اسے ہلاک کر چکے تھے اور اس کی ہلاکت سے بھی فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔